اللہ کی محبت میں سرگرداں ہیں۔ عبد القادر وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے سے مسند معبودیت پر فائز ہے۔ تقرب للمولا ففزت بدولتی، رب تعالیٰ نے مجھے یہ قرب عطا فرمایا اور عبد القادر اس نسبت کو، اس دولت کو حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا۔ یہ روح کی کیفیت آپ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے بھی عبد القادر کا روح جو تھا وہ رب تعالیٰ کے حضور مسند محبوبیت پر فائز تھا۔ ہم تذکرہ کرتے ہیں اور یہ اللہ کی سیرت کی کتب کے اندر موجود ہوتا ہے کہ فلاں اللہ کے بندے ولایت موسوی کے مسند پر فائز ہیں، فلاں اللہ کے بندے ولایت عیسوی کے مسند پر فائز ہیں، فلاں اللہ کے بندے ولایت ابراہیمی کے مسند پر فائز ہیں۔ یہ صرف اہل اللہ نشاندہی نہیں کرتے، میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بدر کے اسیر جب آپ کی بارگاہ میں بارش ہوئے مدینہ منورہ میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ طلب کیا کہ ان اسیران بدر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، مشرکین مکہ میں سے جو قیدی ہو کے آئے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ مزین المنبر والمحراب، فارق حق و باطل، مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آقا یہ بڑے شکی القلب اور بدبخت لوگ ہیں، پہلے آپ کو مکہ مکرمہ میں سکون سے رہنے نہیں دیا، اب مدینہ منورہ میں بھی آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان کا معاملہ تمام کر دینا چاہیے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے جس کا قریبی ہے، جو میرا قریبی ہے مجھے دے دیا جائے، میں اسے واصل بالنار کرتا ہوں، اور جو مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ قریبی ہے ان کے سپرد کیا جائے وہ اسے واصل بالنار کریں۔ جانشین رسول خلیفہ بلا فصل امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا یہ آپ کے قرابت دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، بے دہان ہیں، غفلت کا پردہ ہے ان کی آنکھوں پر، ان کے ساتھ نرمی فرمائیں، شاید رب تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے کا فیصلہ فرمایا اور ارشاد فرمایا ہاں تم میں سے کوئی میرے بھائی موسیٰ کلیم اللہ کی طبیعت پر ہے اور کوئی میرے بھائی ابراہیم خلیل اللہ کی طبیعت پر ہے۔ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ حضرت فاروق اعظم میں جلال موسوی بولتا ہے اور جناب سیدنا صدیق اکبر میں ایثار ابراہیمی بولتا ہے۔ یہ نشاندہی تھی کہ ان میں سے کچھ طبائع ایسے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی طبائع سے مناسبت رکھتے ہیں، اور جو ولی جس انداز میں مناسبت رکھتا ہو اس مسلک پر قائم ہوتا ہے۔ آج پیران پیر دستگیر محی الملت والدین جناب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 11ویں شریف والے پیر صاحب جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ نہ تو ولایت موسوی پر تھے، نہ ولایت عیسوی پر تھے، نہ ولایت ابراہیمی پر تھے، حضرت پیران پیر ان اولیاء اللہ میں سے تھے جو ولایت محمدی کے مسند پر فائز تھے۔ شاید اسی مناسبت تامہ کو دیکھتے ہوئے کسی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، کہ حضرت پیران پیر کا اولیاء اللہ کی صفوں میں وہی مقام ہے جو آپ کے نانا پاک جناب سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اعظام کی جماعت کے اندر مقام ہے۔ اور میں کس انداز میں آپ کے ولایت محمدی کی نشاندہی کر سکتا ہوں، میری یہ کیا جسارت ہو سکتی ہے، قصیدہ غوثیہ شریف کے اندر حضرت پیران پیر جناب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لکل ولی لہو قدم، ہر اللہ کے ولی کے لیے اللہ کے نبی کا نشان موجود ہے، کسی قدم پر وہ قائم ہوتا ہے، کوئی ولایت عیسوی پر ہوتا ہے، کوئی ولایت موسوی پر ہوتا ہے، کوئی ولایت ابراہیمی پر ہوتا ہے، وَعَلَىٰ عَلَىٰ قَدْمِ بَدْرِ النَّبِيِّ الْكَمَالِ، اور میں جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان پر موجود ہوں۔
ولایت محمدی کی نشاندہی آپ خود فرما رہے ہیں، اور رب تعالیٰ نے وہ مناسبت تامہ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عطا فرمائی کہ روح کی کیفیات کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان کا بیان نہیں کر سکتے، اور جسد کے مصطفیٰ کریم کے جسم مبارک سے اس قدر مناسبت تھی کہ میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے جسد اقدس پر کبھی بکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور رضے پیران پیر دستگیر جناب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے تذکرہ مبارکہ میں جو سید ظہیر الدین قادری ابو المظفر نے لکھا، فتح المبین کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال الخضر موصل ایک شہر ہے بغداد کا، وہاں کے رہنے والے عراق کے اللہ کے بندے تھے، خضر اللہ کے اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بے ابھی، انہوں نے میرے باپ کو یہ بات بتلائی۔ حضرت سید ظہیر الدین فرما رہے ہیں میرے باپ کو کیا بتلایا؟ خدمت ثلاثت عشر سنوات سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، کہ میں نے حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی 13 سال خدمت کی ہے، آپ کی جلوت و خلوت میں آپ کے ساتھ رہا، آپ کی خدمت مجھے ہمیشگی سے حاصل ہوتی رہی، معمولات آپ کے ادا کرواتا رہا، اور آپ فرماتے ہیں ان کیفیات کے اندر کیا ہے کہ رہے تو ما فیہا ولا یبسکو ولا یتلقا، میں نے نہیں دیکھا کہ ان 13 سالوں میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے تھوکا ہو، انہوں نے کھنگارا ہو، وما قعدت علیہ ذبابۃ، اور 13 سال کے اندر میری آنکھ ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھ سکی کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے جسد اقدس پر مکی بیٹھی ہو۔ یہ مناسبت ہے اور یہ تعلق ہے، اور اس قدر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پردہ اور عکس ہے کہ میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف مبارک تھا کہ جب آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ آباد میں کوئی دیکھنے والا وہاں دیکھتا تو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، آپ کے بول و براز کو زمین نگل لیتی تھی۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے تذکرہ نگاروں نے اور سیرت نگاروں نے متفقہ یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جب رفع حاجت کے لیے جاتے، دیکھنے والا وہاں کوئی دیکھتا تو کوئی چیز نظر آتی، اور جب یہ معاملہ حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ یہ کیا قضیہ ہے، آپ کے نانا پاک کا تو یہ معجزہ ضرور ہے لیکن آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا پیش آتا ہے، تو آپ نے فرمایا ھذا وجود جدی ولا وجود عبد القادر، یہ وجود میرے نانا پاک جناب مصطفیٰ کریم کا ہے، عبد القادر کا یہ وجود نہیں۔ اس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پردہ اور عکس آپ کی ذات گرامی تھی، اور آپ ان اہل اللہ میں سے ہیں، ان صوفیاء کرام میں سے ہیں کہ جن کا فیض صرف اپنے سلسلے تک نہیں، حضرت پیران پیر کے فیض سے مستفید ہونے والے صرف قادری مشائخ نہیں بلکہ ہر اللہ کا ولی جو ہے وہ پیران پیر کی درگاہ کا سوالی ہے، ہر اللہ کا بندہ اس بارگاہ سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بغداد شریف کے اندر منبر پر شریف پر جلوہ گر ہو کر یہ فرمایا کہ ھذا قدمی علی رقبۃ کل ولی، کہ میرا یہ قدم مبارک ہر اللہ کے ولی کی گردن پر موجود ہے، تو اس وقت خراسان کے جنگلوں میں ریاضت مجاہرے کے اندر مشغول خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ ہندو ولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے جب بغداد میں پیران پیر کا یہ کلمہ بولا ہوا خراسان کے جنگلات میں سنا، یہ بھی اللہ کے بندوں کی قوت ہے، کوئی بغداد میں بولے اور کوئی خراسان میں سنے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے اپنے سر کو جھکا کر پیران پیر کی بارگاہ میں عرض کیا ہر ولی کے تو گردن پر آپ کا قدم ہے، معین الدین وہ ہے جس کے سر پر آپ کا قدم مبارک موجود ہے۔ اور شاید اسی منظر کا مشاہدہ کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار مجدد دین و ملت امام عاشقاں
امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے پیران پیر کی بارگاہ میں عرض کیا وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ ذات گرامی ہیں جن کے بارے میں سلسلہ نقشبندیہ کے تاجدار اور پیشوا حضرت خواجہ بہاؤالدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، کہ دونوں ہر جہان میں اللہ کے بندوں کے سردار اور بادشاہ جناب سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں۔ سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، اولاد آدم کے انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کے بعد سب کے سردار جناب سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آفتاب و مہتاب و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است۔ اور اس سے زیادہ آپ کے روحانی مدارج اور مقامات کی میں نشاندہی نہیں کر سکتا جو میرے مرشد برحق امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سندی فاروقی رحمہ اللہ نے مکتوبات شریف کے اندر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے آنے کے بعد ولایت کی شہنشاہی اور بادشاہی رب تعالیٰ نے مولا کائنات تاجدار حلتا شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ عطا فرمائی۔ آپ کے زمانہ میں ولایت کے مسند پر وہی فائز ہو سکتا تھا جس پر جناب مولا کائنات مہر ثبت فرماتے تھے، اور آپ کے بعد تدریجاً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا امام زین العابدین رحمہ اللہ، پھر جناب امام محمد باقر رحمہ اللہ، پھر جناب امام جعفر صادق رحمہ اللہ، تدریجاً ائمہ اہل بیت کے اسماء گنواتے ہوئے امام عسکری تک آپ پہنچتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد ولایت کی شہنشاہی اور بادشاہی رب تعالیٰ نے پیران پیر پیر دستگیر محی الملت والدین جناب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو دی، اور آپ کے پاس وہ ولایت کی شہنشاہی اور بادشاہی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ امام مہدی کی تشریف آوری نہیں ہو جائے گی۔ شاید مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی انہی مکتوبات کا مطالعہ کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے پیران پیر کی بارگاہ میں عرض کیا سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، اس کے نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا جتنا تذکرہ مبارکہ کیا جائے وہ کم ہے، اس سے کتب بھری پڑی ہیں۔ آپ کی روحانی شان اور روحانی مقام کے حوالہ سے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ایک ارشاد اقدس، آپ نے آپ کی سیرت کی کتاب فتح المجید کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قالوا مشائخنا، میرے بزرگوں نے، میرے اسلاف نے، میرے سلسلے کے پیشواؤں اور شہنشاہوں نے مجھے یہ بات بتلائی۔ کیا فرمائی کہ زامن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لمریدیہ، اپنے عقیدت مندوں کے لیے الى یوم القیامہ، قیامت تک جو آپ کے نیاز مند ہیں، آپ کے عقیدت مند ہیں، آپ کے مریدین ہیں، آپ سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ضامن ہیں۔ کس بات پر ضامن ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لا یموت احد منہم الا تائبا، کہ ان میں سے کسی پر موت نہیں طاری ہو سکتی جب تک رب تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی زبان اقدس سے اپنی نگاہ کا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ اہل اللہ اپنے عقیدت مندوں سے، نیاز مندوں سے صرف محبت اور پیار نہیں کرتے بلکہ ان کی اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی تاجدار اشرف پور شریف حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمہ اللہ، آپ کے ایسے کئی کرامات زمانے میں شہرا آفات ہیں۔ ایک ایسا معاملہ کہ کس قدر نگاہوں میں یہ اللہ کے بندے رکھتے ہیں کہ ایک آپ کا عقیدت مند اور نیاز مند تھا، کسی بدنظم خاتون سکھ کی بیوی تھی، اس کے ساتھ اس کا معاشقہ چلنے لگا۔ برے ارادے سے اس خاتون نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ فلاں دن آ جاؤ، میرے پاس آ جانا۔ وہ اس ناپاک ارادے سے اس کے پاس گیا تو دروازے پر سکھ موجود تھا۔ وہ واپس لوٹ آیا کہ یہ عورت شاید میرے ساتھ وفا نہیں رکھتی، محبت نہیں کرتی۔
مجھے اسے قتل کروانا چاہتی ہے۔ دوسرے روز پھر معاملہ ایسا پیش آیا، تیسری مرتبہ پھر معاملہ ایسا پیش آیا۔ ایک مرتبہ حضرت تاجدار شرف پور شریف اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمہ اللہ کی بارگاہ کے اندر موجود تھا، تو آپ نے فرمایا بیلیا بار بار ایسے ارادے نہ کیا کرو، مجھ سے ہر روز سکھ نہیں بنا جاتا۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، وہ تو کہیں اور کیا ہوتا تھا، اپنے مرید کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے، اسے گناہوں سے بچانے کے لیے آپ وہاں موجود ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے، اور اس قدر وہ دھیان اور توجہ رکھتے ہیں اور اپنے نگاہ میں رکھتے ہیں، اور میرے مشائخ کا تو یہ خاصہ ہے کہ وہ اس انداز میں اپنے نیاز مندوں اور عقیدت مندوں کی نگرانی فرماتے ہیں۔ حضرت پیران پیر، پیر دستگیر، محی الملت والدین جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو ان کشفت عورت مریدی بالمغرب وانا بالمشرق لسترتها، کہ اگر میرا عقیدت مند نیازت مند مغرب کے اندر موجود ہو اور اس کی شرمگاہ سے پردہ ہٹ جائے، میں عبد القادر مشرق میں موجود ہوں تو اس کی شرمگاہ پر دوبارہ پردہ دے دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی شان ہے اور ان کا مقام ہے۔ آج ہم جس دارالعلوم انفیہ جلالیہ علی المرتضیٰ کے اس تبلیغی جلسہ کے اندر شامل ہے، اس پر بھی اللہ کے بندوں کی نگاہ اور توجہ ہے۔ اب وہ گھڑی مجھے یاد آتی ہے کہ جب مار محمود عامر خان سے اس کی تائرازی کو حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کس خلوص اور محبت سے وقف کیا کہ آج کس انداز میں یہ رونقیں ہیں، شاید اس اللہ کے بندے کی دعا تھی یا اس مبارک گھڑی میں جب آپ اس کا سنگ بنیاد رکھ رہے تھے۔ مجھے محب اللہ قاری افتخار احمد جلالی صاحب بتلا رہے تھے کہ تھوڑے عرصے کے اندر دارالعلوم کے اندر حفظ کے 55 تلامذہ ہیں، اور پچھلے سال اس شعبے کے اجراء کا اعلان کیا گیا کہ طالبات کا شعبہ درس نظامی کا جاری کیا جا رہا ہے، تو اس میں بحمدللہ 40 طالبات وہ زیر تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں، جن میں سے 20 یا 15 کے قریب ایسی بچیاں ہیں جن کے بارے میں بتلایا قاری صاحب نے کہ ثانویہ خاصہ اور ثانویہ عامہ کے تنظیم المدارس کے امتحانات دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی دعا اور نگاہ کا ثمرہ ہے، اس لیے اس حد تک کامیابی حاصل کرنا یہ کسی بندے کی محنت، جدوجہد اور کوشش ضرور اس کے اندر شامل ہوتی ہے، لیکن یہ بارونق اور بنق پر تب ہوتی ہے جب کسی اللہ کے بندے کی خاص نگاہ موجود ہو اور ان کا فیضان موجود ہو، اور انہی کی عنایات سے یہ توقع رکھتے ہوئے اور انہی مشائخ اور بزرگوں کی نگاہی اتفاق کی التجا رکھتے ہوئے یہ اعلان بھی قاری صاحب کے کہنے پر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسی دارالعلوم کے اندر ماہ رمضان المبارک کے بعد طلباء کی درس نظامی کی کلاسوں کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ اس لیے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کے لیے، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلوانے کے لیے اس دارالعلوم انفیہ جلالیہ علی المرتضیٰ چینیہ والا اسٹیشن پر اعتماد کریں۔ یقیناً اس کے اساتذہ، اس کی انتظامیہ محبت اور لگن سے کام کر رہی ہے، جو صرف کہنے کی بات نہیں، ان کے کام سے نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت محب اللہ قاری افتخار احمد جلالی صاحب اور دیگر اساتذہ اور دارالعلوم کے خدام ان کے جان و مال میں برکتیں عطا فرمائے اور انہیں مزید لگن سے، مزید محبت سے یہ دینی فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔